ایک حدیث، اگر دو لوگ بھی سفر کریں تو آپس میں ایک بندے کو امیر مقرر کر لیں. کیا یہ حدیث سنی ہے کسی نے کہ اگر دو بندے بھی کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو آپس میں ایک بندے کو اپنے اوپر امیر مقرر کر لیں؟ کیوں؟ جمہوریت اور خلافت میں جو فرق ہے نا، کہ جمہوریت میں ہوتی ہے پاور بہت سے لوگوں کے پاس، ایک کرنا چاہتا ہے دوسرا ٹانگیں کھینچ لیتا ہے، دوسرا کرنا چاہتا ہے تیسرا ٹانگیں کھینچ لے گا، کوئی بندہ بھی جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گا. اور بھائی ہماری تو حکومت جمہوری حکومت ہے، جمہوریت میں کیا ہے، پاور جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. خلافت میں پورا کا پورا اختیار خلیفہ کے پاس ہوتا ہے. وہ اپنے وزیر کو بھی چاہے نا فوری گردن قلم کر دو تو ہو جاتی ہے. وہ اگر ایک منگتے ہوئے بازار سے ایک بھیک مانگنے والے کو اٹھا کے اپنا وزیر بنا لے تو اس پہ کوئی اف نہیں کر سکتا. پاور پوری کی پوری ایک بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ نظام خلافت دی ہے، جمہوری نظام نہیں دیا. کہ جب ایک کی طرف سے آرڈر چلیں گے نا اور دوسرے لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ اس بندے کی بات، امیر کی بات ماننا بھی ہمارے لیے عبادت ہے، تو معاشرہ سیدھا چلے گا. اچھا، اسلام کو اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے مہذب اور تہذیب. تہذیب کیا ہے؟ درخت کی جب شاخیں نکل رہی ہوتی ہے نا تو جو شاخ ادھر جائے اس کو کاٹ دینا، یعنی جو ادھر ادھر چیزیں بڑھ رہی ہیں ان کو کاٹنے کا نام ہوتا ہے تہذیب کرنا. تو یہ جو کاٹنے والا اگر ہوتا ہے نا کہیں پہ، وہ رکاوٹ اور پکڑ کرنے والا، تو تب جا کے معاشرہ مہذب بنتا ہے. دور کی مثال یہ دور کی ہے، ذرا قریب کی لائیں. انسان کی عقل کو عقل عربی میں کیوں کہتے ہیں؟ عین قاف لام کیوں کہتے ہیں؟ کس وجہ سے انسان کی عقل کو عقل کہتے ہیں؟ کوئی آخر اس میں لفظ ہے جو جس کا تعلق عقل کا اور فہم کے ساتھ اس عقل کا کوئی تعلق ہو؟ عقل لفظ نکلا ہے عقال سے، اور عقال اور عقل کہتے ہیں باندھنا، اور جس اونٹ کو رسی سے باندھا جاتا ہے اس کو عقال کہتے ہیں. موجودہ دور میں عربی جو اپنے سر کے اوپر ایک بلیک سا گور رکھتے ہیں اس کو عقال بولتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا تھا جانوروں کا، جب اونٹ ہوتے تھے تو اونٹوں کے لیے الگ سے رسی لانی پڑے گی، تو وہ رسی جو دور سے لانی پڑتی تھی وہ چھوٹی سے رسی کو گھما کے سر پہ رکھ لی جاتی تھی کہ جہاں بھی اونٹ باندھا وہ رسی لی اور اس کو باندھ دیا، اس کو عقال بولا جاتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے پہلے اونٹ کو باندھ اور پھر آ کے توکل کر، فرمائے اعقل ثم توکل، پہلے جا کے اس کو باندھ. تو عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو حد سے گزرنے سے پکڑتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے، باندھتا ہے انسان کو. عقل اگر انسان کے اندر عقل نہ ہو تو کیا کرے گا؟ انسان کے اندر عقل ہی نہیں ہے، بھائی جو مرضی کرے، تو وہ تو جا کے قتل بھی کر سکتا ہے، وہ تو جا کے غلط کام بھی کر سکتا ہے. عقل نہیں تو جا کے جو ہے وہ دریا میں چھلانگ بھی لگا دے گا. عقل نہیں ہے تو اپنے آپ کو آگ میں بھی پھینک دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے. عقل ہی نہیں ہے تو عقل کیا ہے؟ یہ کنٹرول کرتی ہے، باندھتی ہے. تو اس باندھنے کا نام عقل اس لیے کہا گیا کہ باندھا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس باندھنے اور کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک طریقہ اسلام میں دیا ہے، وہ اسلام میں یہ دیا ہے کہ ایک بندے کے پاس پاور ہونی چاہیے. پاور سب لوگوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ہاں، مشورہ کرنا اس بندے کے لیے. جب نبی کو حکم ہے کہ اپنے ماننے والے صحابہ سے مشورہ لو، وشاورہم فی الامر، اس نبی سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا، اس نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا سمجھدار نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب نبی کو حکم ہے کہ شاورہم فی الامر، تو کوئی انسان کتنا بڑا ذہین عقل مند کیوں نہ ہو، اس پہ بھی مشورے کا اس کو لازم کیا گیا ہے. لیکن ایک حکومت کو چلانے کے لیے لازم ہے کہ پاور ایک جگہ پہ ہو، تب جا کے کیا جاتا ہے معاملات کو کنٹرول. اور جب تک اسلامی خلافت رہی ہے دنیا میں، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اسلام کے اوپر کوئی میلی نظر سے دیکھ سکے. جب سے خلافت ختم ہوئی، جب سے خلیفوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم بادشاہ ہیں، اب ہم قوم کے خادم نہیں ہیں، اس وقت سے اس امت میں زوال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.